الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے دوست درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، اسٹیل پہ جلوہ فراز علماء، مشائخ، سادات، ہمارے بھائی محمد یونس صاحب ہر سال اس خوبصورت محفل کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دینی کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. اس بزم نور کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا کرے. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام عطا فرمائے ہیں، تو اس محبوب کی شان اللہ نے قرآن مجید کے مختلف آیات میں مختلف انداز میں بیان فرمائی ہے. ایک عظمت اللہ نے میرے نبی کریم کی یہ بیان کی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. دانائی، تدبر، فہم و فراست اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر مدینے والے محبوب کو عطا فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل کے 1000 حصے کیے، ایک اس میں سے حصہ پوری دنیا کو دیا، جس سے سائنسدان، ڈاکٹر، علماء، حکیم، طبیب پیدا ہوئے. باقی 999 حصے عقل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تدبر، دانائی، حکمت، فہم، فراست، بصیرت بدرجہ اتم ہر ایک سے بڑھ کر عطا کی. انسان اگر اپنی زندگی میں دانائی کے ساتھ چلنے لگ جائے نا، حکمت کے ساتھ، تو اس کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں. اس کا رستہ جو ہوتا ہے وہ آسان ہونے لگتا ہے. ہمارے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں، ہماری رائے وقتی ہوتی ہے. ہوا کا رخ دیکھ کر مزاج بدلنے کی عادت الا ماشاء اللہ لوگوں نے بنا لی. ہم کسی بھی مسئلے میں سنی سنائی بات پر بڑی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. بردباری، ٹھہراؤ الا ماشاء اللہ لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے. عدم برداشت قومی نہیں عالمی مسئلہ ہے. بس لوگ برے نہیں ہوتے، صرف ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتے، ہماری نہیں مانتے، لہذا ہمیں اچھے نہیں لگتے. تدبر، دانائی، حکمت، ٹھہراؤ، ذرا چیزوں کو سوچ سمجھ کے چلنا، معاملات پر غور کرنا. دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو پہلوان کہا ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے. فرمایا وہ پہلوان ہے جس کا اپنے اوپر کنٹرول ہے. اور جو آدمی کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، تو بھئی پھر آپ زندگی میں نظام لے کے آگے کیسے چلیں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. دانائی، حکمت، کوئی کام بھی اگر بغیر حکمت کے کیا جائے تو وہ کام درست بھی ہو تو خراب ہو جاتا ہے کئی دفعہ، اور اگر حکمت سے کر لیا جائے، دانائی سے کر لیا جائے، ہمارے بچے، ہماری نئی نسل
اس کی تربیت بھی کرنی ہے پر دانائی سے. یعنی کسی کو اللہ کی طرف بھی بلائیں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اپنے رب کی طرف بھی بلاؤ، دعوت دو تو دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے تعبیر کرنے والا بلایا، اس سے کہا اس کی تعبیر بتاؤ. تو کہنے لگا تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے بال بچے، رشتہ دار، بہن بھائی آپ کی زندگی میں مر جائیں گے. بادشاہ نے وہ بندہ بھی مروا دیا. اس نے کہا تو مجھے میرے بچوں کے موت کی خبر دینے آیا؟ اگرچہ غلط کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ناجائز کیا، لیکن نادان آدمی اتنی بڑی بیوقوفی کر گیا. کسی نے اس سے کہا کہ ایک اور آدمی بھی بڑی اچھی تعبیر بتاتا ہے، اس کو بلائیے. اس کو بلایا، اس نے تعبیر پوچھی، کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ مبارک ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا کرے گا. بادشاہ نے اس بندے کو انعام دیا. یہ ذرا مجھے بتائیے گا، اس نے بھی وہی تعبیر نہیں بتائی جو پہلے والے نے بتائی ہے؟ اس نے بھی وہی بات بتائی ہے نا. اس نے کیا کہا؟ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے. اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خاندان میں سب سے، بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں بھی حکمت سے نہیں چلتے، اپنے دفتر میں بھی حکمت سے نہیں چلتے، اپنے دوستوں کے بیچ بھی دوستی لگائیں گے تو پھر ہر چیز ہی نچھاور کر دیں گے. لیکن جب دوستی ٹوٹے گی تو چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہوگا. وہ جو لاہور آتے جاتے کرایہ لگا تھا اس کا بھی، کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں، پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے. تدبر نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، فہم نہیں ہے، بے حکمت سی باتیں، جذباتی سے فیصلے، مرضی منشا. ہم چاہتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں شاید یہی سارا ٹھیک ہے. ہمارے ہاں نا پنچایتوں میں، دیہاتوں میں کسی سے کوئی فیصلہ کراتا تھا تو لوگ اس پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے جس نے پہلے آ کے بات سنا لی. حالانکہ یہ بہت بڑی نادانی ہے. آپ کو کوئی بندہ بھی جب کوئی بات بتائے تو آپ پہلے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، دوسرے کی بھی رائے لیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہہ رہا ہے سارا سچی ہو. آپ دو جھگڑا کرنے والوں کی بات سن کے دیکھ لیں، جو بھی بات بتائے گا وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں. حل کیا ہے کہ آپ دانائی کا مظاہرہ کریں، تدبر کا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بے حساب لا تعداد دانائیاں عطا کی. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ والوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، سب نے مل کے. پیچھے دوستوں سے گزارش ہے باتیں نہ کریں جی، کمیٹی والے بھی بولے نہیں، بس توجہ سے سنیں. تو بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا تو بنا تو سب نے مل کے لیا. آخر میں مسئلہ بن گیا حجر اسود کس نے نصب کرنا ہے. اس پہ جھگڑا کرنے لگ گئے، میں لگاؤں گا میں لگاؤں گا. ایک قبیلہ تو ایسا تھا جو مرنے مرانے پہ آ گیا، پیالے میں خون ڈال کے اس میں انگلیاں رکھ کے قسم اٹھا لی کہ حجر اسود یا ہم لگائیں گے یا کسی کو نہیں لگانے دیں گے. جب شدت پکڑی لڑائی نے تو ایک بندہ بولا، کہنے لگا جھگڑا نہ کرو، اس طرح کرو جو صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہو نا بیت اللہ میں، اس کا فیصلہ مان لو. کمال یہ ہوئی، کرم یہ ہوا کہ صبح سب سے پہلے حرم میں مدینے والے محبوب داخل ہوئے. وہ تو خوش ہو گئے، یہ تو صادق اور امین ہے. انہوں نے کہا ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا ہے. وہ خود کہہ چکے تھے کہ جو بھی کوئی آئے گا وہ جس قبیلے کے حق میں فیصلہ دے گا نا وہ سب کو منظور ہوگا. اب یہ بات انہوں نے حضور کو سنا دی. سرکار کسی ایک قبیلے کو کہہ دیتے حجر اسود آپ لگا دیں تو باقی سب تو اس پر مطمئن تھے، چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا جو سرکار فیصلہ کر دیں. باقی اعتراض کر نہیں سکتے تھے.
لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھائی، حضور نے اس پہ حجر اسود رکھا، فرمایا سارے قبیلے ایک ایک سائڈ سے چادر پکڑ لو۔ ان سب نے چادر جو تھام لی تو لائے اس جگہ جہاں حجر اسود رکھنا تھا، تو محبوب نے اٹھا کے حجر اسود ادھر رکھا جہاں رکھنا تھا۔ اب سب کے چہرے دیکھے تو سارے خوش تھے، ہم سارے ہی اٹھا کے لائے ہیں، ہم سب حجر اسود لگانے میں شامل ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں میں لڑائی کرا دیتے ہیں، خود اپنے بچوں میں، اے میرا لیک پتر ہے تو اے میری گل نہیں منتا، ان بیچاروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آپ وہ دیکھیں نا، ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی بچے سے زیادہ پیار، پر لکھا ہے بزرگوں نے کہ ایک بچے کا رخسار چومو تو دوسرے کا بھی چومو، ان کو یہ لگے نا کہ جھکاؤ زیادہ ادھر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، دانائی سے تدبر سے گھر چلائیں، تدبر سے آپ سوسائٹی میں وقت گزاریں۔ یہ جذباتی فیصلے، یہ فوٹو کی زندگی، یہ جناب مطلب ادھار لے کے شو بنانا اور جناب کسی کے نام کو استعمال کر کے آگے نکلنا اور تھوڑا جان بوجھ کے آگے آگے ہونا اور اپنا بتانا، اس سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ جہاں ہیں وہاں وفادار ہو جائیں، جہاں ہیں وہاں خوبصورت ہو جائیں، سارے لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے، لیکن آپ کو کمال دانائی سے اپنے بچوں کو، پیار کرنے والوں کو۔ حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ہر گھر والا کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میرے گھر آئے، اور جو بھی دعوت دے رہا تھا نا حضور کو خلوص سے دے رہا تھا۔ لوگوں نے دروازے نہیں کھولے ہوئے تھے، اکھیاں بھی بچھا رکھی تھی، وہ تو سویرے آتے تھے اور شام تک کریم کا انتظار کرتے تھے۔ پتھروں، پہاڑوں، ٹیلوں تک پہ سجاوٹ اور نور ہی نور گویا نظر آتا تھا، اس طرح کا سما تھا جیسے سجی ہوئی ہے ہر چیز۔ ہر ایک کہہ رہا تھا، حضرت عتبان بن مالک، حضرت سعد بن معاذ، بڑے بڑے سردار، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں قیام کریں۔ کوئی کہتا تھا حضور میرا گھر کشادہ ہے، تو جتنے لوگ آپ سے ملنے آئیں گے سب آرام سے بیٹھ سکیں گے۔ کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ میرا قبیلہ بڑا ہے، اسلحہ زیادہ ہے، دشمن کے مقابلے میں مدد کرنی ہوئی تو ہم ذرا زیادہ تعداد میں ہیں، مدد کر سکیں گے دین کی۔ یا رسول اللہ ہمارے گھر ہر بندہ خلوص سے دعوت دے رہا ہے، اب کیا کریں؟ یقیناً حضور کہتے میں نے فلانے کے گھر جانا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا، کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، وہ قبول کرتے بات کو۔ لیکن ذرا انسان کے دل میں محبت میں احساس تو آتا ہے نا، یار میں نے بھی تو کہا تھا، میں نے بھی تو کہا تھا نا۔ اگرچہ وہ ناراض نہ ہوتے، حضور کا فیصلہ قبول کرتے، پر خواہش تو سب کی تھی نا۔ میرے کریم نے کیا کہا؟ فرمایا یہ فیصلہ میں نے کرنا ہی نہیں۔ اونٹنی کی لگامیں حضور نے چھوڑ دی، فرمایا یہ معمور من اللہ ہے، جہاں اسے میرا رب حکم دے گا یہ وہاں بیٹھ جائے گی۔ یہ فیصلہ ہی اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میری اونٹنی جہاں اللہ کی حکمت ہوگی وہاں۔ اونٹنی چلتی رہی وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ لیکن نبی کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور فوراً اترے نہیں، تو یہ نہ کہے اچانک بیٹھ گئی، محبوب بیٹھے رہے۔ اونٹنی ایک دفعہ بیٹھی پھر اٹھی، پھر اس نے ایک چکر لگایا اور پھر اسی جگہ آ کے بیٹھ گئی جہاں سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر ہے۔ واقعی معمور من اللہ ہے، وہاں آ کے بیٹھی، اور اب اس طرح بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی زمین پہ، اور جب وہ تسلی سے بیٹھ گئی تو اب میرے کریم اترے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کے حضور مہمان بنے، اور جب مہمان بنے نا تو سارے اس لیے خوش تھے کہ یہ فیصلہ اللہ نے اپنے محبوب کو کر کے دیا ہے۔ تو کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں نہایت دانش مندی سے، تدبر سے۔ ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو گھوڑا خرید کے دیا ہے، تو اس کی والدہ کہتی تھی حضور کو گواہ بنا دو، تو میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ اس وقت کی گھوڑا ضرورت تھا، مجبوری تھا، جیسے آج آپ کی موٹر سائیکل اور گاڑی ضرورت ہوتی ہے نا، اس وقت یوں ہی سمجھ لیں جیسے گاڑی لے کے دی ہے۔ تو یہ میں نے اسے گھوڑا دیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرے بیٹے کو بھی دیا ہے؟
یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا پھر ظلم اور زیادتی پر مجھے گواہ بنانے آ گئے. فاتقوا اللہ فاعدلوا اولاد، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو. اس کو لے کے دیا ہے تو پھر دوسرے کو بھی لے کر کے دو. تدبر سے میرے بھائی، حکمت سے. نوجوانوں میں جلد بازی بڑی ہے، ایک دفعہ بات نہ مانی جائے اوہ ہو. اور باہر آ کے کچھ لوگ بڑے جناب فخر سے سناتے ہیں، کہندے وہ منڈے نے آئی سامان پانتا ہے، وہ دی مرضی دا کھانا نہیں سی نہ پکیا. ایک وہ عقل مندی نہیں ہے. میں اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، آپ غلط کرتے ہیں. ان کی کچھ خواہشیں پوری نہ کریں تاکہ انہیں صبر کرنا بھی آئے، انہیں احساس پیدا ہو کہ کچھ چیزیں نہ ملیں تو میں نے اس میں صبر بھی کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے، رکنا بھی ہے. ہماری بے حکمتی، ہمارے مزاج کی نادانی، بہت سارے ماضی میں فیصلے ایسے ہیں جو ہم سے اس لیے غلط ہوئے کہ ہم نے جلد بازی کی. کبھی پلٹ کر دیکھیں، بہت سارے لوگ اس لیے ہم سے ٹوٹ گئے کہ ہم سیانے نہیں تھے. اگر ہمارے اندر تدبر ہوتا، معاملہ فہمی ہوتی تو بڑے رشتے ہمارے مضبوط ہونے تھے. لیکن ہم نے جذباتیت کی. جو بندہ آپ کو آ کے کہانی سناتا ہے کہ میں فلانے کے پاس بیٹھا تھا تو وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا تو پائی وے کھونا انہوں انج نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کا کیا خیال ہے جو ساری کہانی سن کے آیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے؟ اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس بندے کا آپ سے پیار ہے تو اس کی جرت تھی آپ کے سامنے بات کرتا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو میں نے ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، 2-4 لوگ بیٹھے تھے تو باقی سارے اٹھ کے چلے گئے، ایک بندہ رہ گیا. تو وہ جو رہ گیا نا، اس نے پھر کوئی ان کے خلاف ان کی پگڑیاں کھولیں، کوئی کہانیاں سنائیں. وہ سناتا جا رہا اور میں بڑا پریشان ہوں. تو مینوں کہندا تانوں کی ہویا؟ میں کہا میں تے اس گلوں پریشان آ کہ وہ گیا نے تو کوئی حال نہیں چھڈیا، جدوں میں جاواں گا تو کی کرے گا؟ میں تے اپنی پی گئی. تو تے بہت ڈاڈا. نہیں جی نہیں، تہاڈے نال تے پیار ہے. میں کہا یہ تو انہاں نوں بھی آکھنا ہے جدوں ملے نا، انہاں نے بھی تو یہی کرنا ہے. تو یہ آپ مت توقع کریں کہ جو آپ کا بڑا خیر خواہ بن کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ آپ کا بڑا اپنا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ یاد رکھیں، دنیا میں غیبت کا چلن ختم ہوگا تو سب کی عزتیں محفوظ رہیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی سن لیں اور پھر آپ کی نہ جائے. دانائی، ٹھہراؤ، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، سیانے ہو جانا. اپنے معاملات کیا کہا کرتے تھے لوگ کہ منڈے نون میری جوتی پوری آ گئی. کیا کہتے تھے؟ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. یہ ساری باتیں دانائی کی باتیں تھیں. لوگ سمجھدار ہوتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جذباتیت ختم ہی نہیں ہوتی. ہر فیصلے کے اندر جذباتی ہیں. اور کبھی سخت موڑ بھی آ جائے نا، اللہ سے مدد مانگیں، اپنے مالک کے حضور حاضری دیں اور کوشش کریں کہ فیصلہ صحیح ہو. ایک بڑا عجیب مرحلہ آیا تھا فتح مکہ کے موقع پر. کوئی ایسی بڑا مسئلہ نہیں تھا، پر ٹائم آ گیا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نا جھنڈا تھا اسلام کا. تو اس دور میں بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ فلانا علم بردار ہے، اس کے پاس جھنڈا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلمانوں کا جھنڈا تھا، آگے آگے تھا. کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ان سے جھنڈا واپس لینا پڑ گیا. اب بندہ بڑا قیمتی ہے، بندہ بڑا باکمال ہے، جلیل القدر صحابی ہیں. بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر جگہ پہ ان کی خدمات پورے عروج پر ہیں. لیکن جھنڈا واپس لینا ہے. آ جاتا ہے کبھی کبھی ایسا موقع بھی. اب ان کی حساسیت کیا کیا جائے، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں انہوں نے کیا، پر لینا بھی ہے جھنڈا انہیں سے. اور موقع فتح مکہ کا ہے. یہ زیادہ غور سے سننا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم محبوب کو دانائی کیسی عطا کی. اکابر صحابہ پریشان ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسے لوگ، حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ کہ یہ کیا جائے. مولا علی شیر خدا جیسے لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اتنا بڑا آدمی ہے. تو محبوب نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ساتھ سے جھنڈا لیتے ہیں. نبی کریم نے کیا کیا؟ فرمایا سعد میں نے ایک فیصلہ کیا. یہ میری طرف دیکھنا، یہ غور کرنا دوستو.
حضور فرمانے لگے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے جھنڈا آپ سے لے کر آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ قربان جائیں، سب سے زیادہ باپ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اسے پتہ چلے نا میرا پتر میرے جگہ لینے کے قابل ہو گیا، انہوں نے کام سنبھال لیا ہے۔ سب سے زیادہ باپ خوش ہو جائے۔ اچھا چاہیے تھا حضرت سعد بن عبادہ جھنڈا لینے پر ناراض ہوتے، لیکن وہ معاملہ ایسا ہوا کہ پہلے سے بھی زیادہ راضی ہو گئے، وہ خوش ہو گئے۔ یا رسول اللہ میرے نصیب، جو خدمت کل تک میں کرتا تھا میرا بیٹا کیا کرے گا؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہماری روحیں وجد کر رہی تھی کہ ایسا کمال فیصلہ، کاش ہمارے فیصلے درست ہوں۔ ایک میرے پاس مسئلہ آیا، 2 دفعہ لڑکے نے طلاق دے دی ہے، تو جذباتی بڑا ہے تو مارتا بھی ہے تو ایسا بھی ہے۔ تو میں نے نا اس شخص سے کہا، باپ بیٹی کا مسئلہ پوچھنے آیا، میں نے کہا جانتے نہیں تھے آپ؟ کہنے لگے نہیں میں جاننا، پانجا میری ہمشیرہ دا بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا بد اخلاق بھی اور بیٹی کو مارتا بھی آپ سارا کہنے کی کردہ، پھر پہن گھر آ گئی سی۔ تو میں نے کہا یہ کو عقل مندی کی علامت ہے؟ آپ کو پتہ ہے بد اخلاق ہے اور پہلے دن سے پتہ ہے، تو آپ نے یہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ بہن آ گئی تھی تو آپ نے بیٹی قربان کر دی۔ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، اس کی اخلاق اجازت دیتا ہے؟ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں ہم؟ رشتے میں کیا ملتے رہیں گے؟ یہ ملتے رہیں گے؟ آپ وہ فیصلہ کریں جو دیر پا ہو۔ میں نے کہا اب معاملہ طلاق تک آ گیا، اب ساری زندگی بہن نہیں ملے گی آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ اب تو معاذ اللہ اس کے بعد تو یہاں تک حالات پہنچ جاتے ہیں لوگ جنازے نہیں پڑھتے۔ تو یہ کوئی دانائی کی بات ہے؟ آپ وہ کام کریں جو حکمت پر مبنی ہے۔ جذباتی فیصلے فلانے نے کہتا ہے فلانا آ گیا سی، وہ ہمارے الیکشن ہوتا ہے نا، وہ کہنے نا جی چوری میرے گھر آ گیا سی، میں کہا جی الیکشن تو بعد آیا تاں گل کری، الیکشن والے دن ہی آیا سی، انہیں تیاڑا ہی سی، اسے پتا تھا وہ جی وہ میرے گھر آ گیا، بلکہ الٹا ناراض ہو رہے ہوں وہ میرے گھر آیا ہوں تسی میرے آکھن تے ووٹ دیو۔ اور پھر جب وہ جیت جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں جتایا میں تے میرا فون نہیں چکتا۔ میں کیا انہوں پتہ ہے تو جتایا تاں نہیں چکتا؟ کیا مذاق اپنے ساتھ کرتے ہیں، بے حکمت فیصلے اور نادم۔ میں نے زندگی میں کبھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جمہوریت کا نہیں خلافت کا قائل ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ جمہوریت تو وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ ایک بالکل ان پڑھ اور نادان آدمی کا، یہاں تو معذور لوگوں کے لوگ ٹھپے، اس کا ووٹ بھی اسی برابر ہے، پڑھے لکھے کا بھی، بندوں کو گنا کرتے ہیں، یہ اقبال نے کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ سارے لوگ وہی ہیں، پارٹیاں بدل بدل کے کبھی اس میں کبھی اس میں، کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ میرا عنوان نہیں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر حکمت کے نہیں، دانائی کے ساتھ وقت گزاریں۔ اور اگر کبھی کوئی آپ سے سوال بھی کرے، انسانی ذہن میں نا سوال پیدا ہو جاتا ہے، جسموں کو قید کیا جا سکتا ہے، ذہنوں کو روحوں کو قید، سوال اٹھتے رہتے ہیں، سوال کا جواب ہوتا ہے، سوال پر لڑائی نہیں ہوتی۔ اور لڑائی کریں گے آپ، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو بغاوت پیدا ہوگی۔ ایک سوال کھڑا ہو گیا تھا، فتح مکہ کے بعد ایک جنگ ہوئی، اس میں بڑا مال غنیمت آیا، تو اصول یہ تھا کہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کی تالیف قلب کے مؤلفۃ القلوب کو زیادہ دیا جاتا تھا۔ تو نبی پاک نے مکے والوں کو ذرا زیادہ دیا، تو ایک نوجوان انصاری وہ کہنے لگے حضور کی اپنے قریبی رشتہ داروں پر کرم نوازی بڑھ گئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضور نے فرمایا انصاریوں کو سب کو میرے خیمے میں اکٹھا کرو، اکٹھے ہو گئے۔ تو محبوب کہنے لگے تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے سینے کھولے تھے، یہ تو بدر احد میں تلواریں لے کے آئے تھے، ہم نے آپ کے لیے جانیں پیش کی تھی، تم کہو کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہے، تم کہہ سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے آپ یہاں آئے۔ حضور فرمانے لگے تم کہو کہہ سکتے ہو؟
کہا یا رسول اللہ نہیں آپ کا یہ احسان ہے. تو آخری جملہ سرکار نے ایسا کہا، وہ دانائی، وہ حکمت، وہ تدبر کہ ان کی روحیں وجد کرنے لگیں. ان کا دل گویا کر رہا تھا جو سامان ہمیں ملا یہ بھی نہ ملے. حضور فرمانے لگے میرے بھولے انصاریوں، انصار مدینہ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے گھر جائیں تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، اور تم جب اپنے گھر جاؤ تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے تمہارے ساتھ اللہ بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں؟ جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں، تم محبوب ساتھ لے کے جا رہے، تم یہ پسند نہیں؟ ان کا تو حال ہی اور ہو گیا، رو رو کے کہا یا رسول اللہ ہم بڑے راضی، کچھ بھی نہ ملے تو ہم پھر بھی بڑے. تھوڑا سا نا جواب اگر حکمت سے دے دیا جائے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ امام اعظم کے پاس کیا تھا جو سب سے بڑا امام ہے؟ دانائی تو تھی. امام صاحب کے پاس حکمت ہی تو تھی. ایک بندہ آ گیا نا امام صاحب کے پاس، اس نے کہا جی میری بہت زیادہ زمین ہے، تو میں کئی سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے خزانہ دبایا تھا زمین میں، اب میں نے نشانی کو رکھی تھی، وہ نشانی میں بھول گیا ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہاں دبایا تھا، تو کیسے یاد کروں؟ اب ساری زمین تو کھودی نہیں جا سکتی، اس وقت ٹریکٹر تو تھے نہیں، تو کیا کریں؟ تو امام صاحب کہنے لگے گھر جا کے 100 رکعت نماز نفل پڑھ یاد آ جائے گا. کنے؟ انہوں نے آخیا سی تو نہیں کیا جا رہا، بول تو دیں آپ، کتنے رکعت نماز؟ 100 رکعت. وہ بندہ سویرے ٹوکری لے کے سمجھ لیں مٹھائی کی آگے، کہنے لگا حضور یاد آ گیا، نشانی مل گئی. فرمایا نفل نہیں نہ پورے پڑے؟ کہنے لگا دوسری رکعت میں یاد آ گیا تھا. تو امام صاحب کہنے لگے یہ وسوسہ تھا، مجھے پکا پتا تھا کہ شیطان تمہیں یاد کرائے گا، بھولی ہوئی چیزیں بھی نماز میں یاد کراتا ہے. فرمایا اب ٹوکری ادھر رکھو اور باقی 98 نفل پڑھو شکرانے میں. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک استاد تھے حضرت حماد. ہر دور میں ضروریات الگ ہوتی ہیں، آج کل گھروں کی ضروریات الگ ہیں. ہمارے زمانے میں بھی بڑی ضرورت ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بڑی ضرورت تھی آٹا گھر کا. اب آپ تو خیر شہر میں رہتے ہیں، میں دیہاتی آدمی ہوں. میرے ابا جی تو کہا کرتے تھے جنہوں نے کنک پا لی ہے نا پڑولے تے چار پا لیا مرتبان، انہوں نے سارا سال پرواہ، لیکن اس وقت اچار پہ گزارا ہوتا تھا، صحت بھی ٹھیک رہتی تھی. اب اس پر گزارا نہیں ہوتا بچوں کا، اللہ سمجھ عطا کرے. تو حضرت حماد کی بیوی روز پیغام دیتی، ہر چوتھے دن آٹا ختم ہو گیا. تو ایک دن غصے میں کہنے لگے اگر اب تو نے مجھے آٹے کا پیغام دیا تو تجھے 3 طلاقیں. اب پیغام بھی ان کو ہی دینا ہے، کیا کریں؟ حالات بگڑ گئے، پریشانی لگ گئی، وہ خود بھی پچھتائے بات کر کے. تو ان کی اہلیہ نے نا کسی طریقے سے امام اعظم کو پیغام بھیجا، اپنے شوہر کے شاگرد کو، کہ یہ مسئلہ بن گیا تو حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اماں جی آپ میری استانی ہیں، ماں حل بڑا آسان ہے. اس دور میں آٹا تھیلے میں لوگ لینے جاتے تھے اور تھیلے کپڑے کے بنتے تھے. کہ جب استاد صاحب سو رہے ہونا تو آپ نے منہ سے نہیں کہنا کہ آٹا لا کے دیں، آپ نے وہ تھیلا ان کے کرتے سے باندھ دینا ہے. ان کے کرتے سے تھیلا باندھ دیں، اٹھیں گے انہیں سمجھ آ جائے گی آٹا ختم ہو گیا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سو کے اٹھے، بیٹا بیٹھ جائیے، سارے بیٹھ جائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ بھی بیٹھ جائیں جی، آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں انہیں نظر نہیں آ رہا تو آپ کے کھڑے ہونے کا کیا. اور بات بھی اب مکمل ہو گئی ہے، میں دعا کی طرف جانے لگا ہوں. تو حضرت حماد اٹھے سو کے، تو کرتے کے ساتھ کپڑے کا تھیلا بندھا ہوا تھا، تو دیکھ کے فوراً کہنے لگے آٹا ختم ہو گیا. اور ساتھ ہی فرمانے لگے یہ بتاؤ ابو حنیفہ کے پاس کون گیا تھا مسئلہ پوچھنے؟ اس لیے کہ یہ فہم و فراست اگر اللہ نے عطا کی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کو ہی عطا فرما. کون گیا تھا جس نے تو میرے بھائی زندگی، نوجوانوں جذباتی فیصلے نہ یار کیا کرو. تم والدین کے سامنے بھی جذباتی ہوتے ہو،
تم ہلکی سی بات کرتے ہو، ابا بیچارہ ساری رات سوتا نہیں، انہوں میرے نال انج نہیں سی کرنی چاہیے۔ ہلکی سی بات کرتے ہو، ماں بیچاری تڑپ جاتی۔ اور یارو جذباتی نہ ہوا کرو، عقل، دانائی، فہم، فراست، شعور، یہ ہمیں ہمارے نبی پاک نے عطا فرمایا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو حکمت سے خالی ہو۔ اللہ سمجھ عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا